ہیں، خاندانی شیعہ ہیں، دادا پردہ سے شیعہ ہیں، وزیر بھی رہے، پاکستان کی کئی پوسٹوں پہ وزارتوں میں رہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی میں سجدہ نہیں رکھتا، کیونکہ نبی نے خاک پہ سجدہ، کربلا تو نبی کے بعد ہوئی ہے، تو نبی نے پھر خاک پہ سجدہ تو نہیں کیا ہوگا، وہ تو کربلا کے بعد خاک آئی ہے۔ میں نے کہا یہی آپ کی غلط فہمی ہے۔ اور اچھا اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں نا، ان کے مزاج میں بولنا ہے، سننا نہیں ہے۔ اپنے آفسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں، تو بول بول کر ان کو اتنی عادت ہو گئی ہے کہ وہ دوسرے بھی چپ رہتے ہیں کہ بھئی انہی کو بولنے دو، تو وہ سننے کے تو عادی نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے اچھا الحمدللہ اس وقت ہماری یہ پوزیشن بھی ہے کہ پاکستان کے جرنل، پاکستان کے وزراء، پاکستان کی شخصیات، تھوڑا سا دل ان کا ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، تو ہم بھی اپنا کام پورا کر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے جی میں سجدہ نہیں رکھتا۔ تو میں نے کہا آپ شیعہ نہیں ہیں؟ کہنے لگے شیعہ ہوں، کھلا شیعہ ہوں، عزادار ہوں، ماتمی ہوں، گھر کی عزاداری ہے، خاندانی عزادار ہوں، خاندانی شیعہ ہوں، سجدہ نہیں رکھتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں رکھتے؟ کہنے لگے نبی نے کس پہ کیا ہوگا سجدہ؟ میں نے کہا خاک پر۔ کہنے لگے کربلا تو نہیں تھی؟ میں نے کہا کربلا تھی، کربلا تو حضرت آدم کے زمانے سے ہے، کربلا کی زمین پر تو حضرت آدم کو اللہ نے بھیجا، حضرت نوح کو بھیجا، حضرت ابراہیم کو بھیجا، ہر نبی کو کربلا بھیجا، اور ہر نبی کا ایک قطرہ صحیح کربلا میں گرایا، ٹھوکر لگی، سر پھٹا، گھٹنا چھلا، پیر کے انگوٹھا چھلا، خون کا ایک قطرہ ضرور نکلا ہے ہر نبی کا۔ اور جب وہ پوچھتے تھے یا اللہ ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ کہ نہیں خطا نہیں ہوئی، حسین کا خون یہاں گرے گا، تمہارا ملا رہا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ کلیئر رہے کہ کربلا امام حسین نے ڈھونڈی ہے، کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈا ہے، کربلا پہلے سے تھی۔ رہ گئی بات خاک پر سر رکھنے کی، تو نبی نے خاک پہ سر رکھا۔ صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ سُجَّدًا، اللہ نے میرے لیے خاک کو سجدگاہ بنایا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت۔ محدث دہلوی تو شرح صحیح بخاری کے اندر حاشیے میں لکھتے ہیں کہ جو شیعہ حضرات ٹکیا بنا کر اس پہ سر رکھتے ہیں نماز میں، سجدے میں، شیعہ حضرات جو مٹی کا ڈھیلا رکھتے ہیں، یہ نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ جی ہاں، صحیح بخاری کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ شیعہ نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ تو خاک پر سجدہ تو سرکار بھی کرتے تھے۔ پھر میں نے ان کو ایک مولا علی کا فرمان سنا دیا، جس کے بعد ان کا پیغام آیا کہ جی اب کلیئر ہو گیا اور اب میں سجدہ رکھا کروں گا۔ وہ یہ کہ مولا علی سے پوچھا گیا یا علی، ہر رکعت میں قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے دو کیوں ہیں؟ فلسفہ احکام، مولا سجدے دو کیوں ہیں؟ تو مولا نے قرآن کی آیت پڑھی کہ سجدے دو اس لیے ہیں کہ جب تم پہلا سر سجدے میں رکھتے ہو، پہلے سجدے کے لیے سر رکھتے ہو خاک پر، تو قرآن پکار کر کہتا ہے منہا خلقناکم، تم اسی مٹی سے بنے ہو، اور جب دوبارہ سر رکھتے ہو تو آیت آگے بڑھتی ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی مٹی میں واپس جاؤ گے۔ تو پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان مختصر سا قیام ہے جسے زندگی کہا جاتا ہے۔ بہت بہت شکر گزار ہوں۔ بس ایک جملہ میرا بھی اس میں، مولا کا فرمان یہاں رک گیا۔ یہ جو دو سجدوں کے درمیان مختصر قیام ہے، اسے زندگی کہتے ہیں، جو استغفار پر مشتمل ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ جی مولانا، پہلا سجدہ ولادت کی یاد، دوسرا سجدہ موت کی یاد۔ خاک پر سر رکھو گے تو یاد آئے گا مٹی سے بنے ہو۔ مولا علی نے فلسفہ بیان کیا، خاک پر سر رکھو گے تو یاد آئے گا مٹی میں واپس جانا ہے۔